अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि लोगों और इंस्टीट्यूशंस में तब्दीली लाने के लिए क्या हमें कॉल इन करना चाहिए या कॉल आउट करना चाहिए। मगर इससे पहले क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे प्रोग्राम्स की वीकली नोटिफिकेशन आती रहे। आजकल की पोलराइज दुनिया में जहाँ पे बहुत सारे समाजी और इखलाकी मसाइल हैं, हम सब कोई ना कोई ओपिनियन रखते हैं सोशल इश्यूज़ के बारे में, सियासी इश्यूज़ के बारे में। और चूँकि बहुत सारे लोगों के पास अब एक्सेस है सोशल मीडिया के ज़रिए कि वो अपनी राय दे भी सकें, कायम भी कर सकें, तो इस मौजू पर बात करना ज़रूरी है कि हम लोगों के साथ किस तरह बात करेंगे, मौजू को किस तरह से उजागर करेंगे। जब हम कोई पोस्ट लिखते हैं, किसी की पोस्ट पे कमेंट करते हैं, कोई ट्वीट बनाते हैं, तो क्या हमारा मकसद लोगों में तब्दीली लाना है या महज अपने गुस्से का इजहार करना है और किसी को नीचा दिखाना है। मैं आपके साथ कॉल आउट के कॉन्सेप्ट और कॉल इन के कॉन्सेप्ट पे बात करूंगी और ये फैसला आपका है कि आप क्या समझते हैं कि आपको किस तरह से इन समाजी मसाइल, सियासी मसाइल के ऊपर बात करनी है। पहले बात कर लेते हैं कॉल आउट पर। पब्लिकली किसी को क्रिटिसाइज़ करना, तनकीद करना उनके किसी एक्शन या रवैये के बारे में कॉल आउट कहलाता है। कॉल आउट करते हुए हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लोगों को पता होना चाहिए कि उनको कैसा रवैया रखना चाहिए, कौन सी बात उन्हें नहीं करनी चाहिए, जबकि माशरे में शायद लोगों को ये बात पता भी ना हो कि ये जो बात है ये गलत है। मसलन एक ऐसा माशरा जिसमें बहुत ज़्यादा सेक्सिज़म है, औरतों को एक मनफी तरीके से देखा जाए, या कोई ऐसा माशरा जिसमें अक़लियतों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा रेसिज़म और तासुब पाया जाता है, तो ये फ़र्ज़ कर लेना कि सबको पता होना चाहिए कि ये बिहेवियर गलत है। और जब हम ये अज्यूम कर लेते हैं और किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो ज़्यादा इम्कानात बढ़ जाते हैं कि दूसरा शख्स डिफेंसिव हो जाता है और वो अपनी बिहेवियर का एक तरह से रीज़न पेश करने लगता है, क्योंकि उसको तो लगता है कि ज़्यादा लोग उसके ओपिनियन के साथ चलते हैं और वो ठीक होगा, तो वो शायद घबरा के चुप हो जाए या मज़ीद डिफेंसिव हो के बुरी भली बातें करना शुरू कर दे, मगर हो सकता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा तब्दीली ना आए। कुछ तहकीक से ये भी पता चला है कि जब लोग कोई ट्वीट करते हैं, कोई मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सोचते नहीं हैं जब वो कुछ फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, और एक तरह से मॉरल ग्रैंड स्टैंडिंग कर रहे होते हैं, अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे होते हैं कि हमने कोई इखलाकी स्टैंड लिया है। मगर क्या वाकई उससे तब्दीली आती है, इस पर अभी तक क्वेश्चन मार्क है। सुनने वाले लोग हो सकता है इसको रेजिस्ट करें और जो तब्दीली आप चाहते हैं कि उनके रवैये में आए वो शायद नहीं आती। कॉल आउट पे काम करने वाले लोगों का ये भी ख्याल है कि हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम किस रवैये के लिए कॉल आउट करेंगे, क्योंकि जब हम किसी एक शख्स के रवैये को अपनी तनकीद का निशाना बना लेते हैं तो वो बस उसकी शख्सियत के बारे में और उसकी कही गई बात के बारे में बन जाता है। जब तक हम उसकी रूट कॉज, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स जिसकी वजह से ऐसा रवैया पनपता है उस पर बात ना करें तो वो मौजू बस एक हॉट टॉपिक रह के ख़त्म हो जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि कॉल आउट हम किसी एक शख्स के इंडिविजुअल वन ऑफ कमेंट पे करेंगे या फिर इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस और मुल्कों की नाइंसाफ़ी पे करेंगे। मसलन जो फ़लस्तीन में इस वक्त हो रहा है, या जो आप लोग इस्लामाबाद और पिंडी में रहते हैं और बरी इमाम में देख रहे हैं जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उस पर आप कॉल आउट करेंगे, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखने वाली नाइंसाफ़ी है, बनिस्बत इसके कि किसी एक शख्स ने, किसी एक एक्टर ने, एक्ट्रेस ने कोई कमेंट पास किया जो आपको इनअप्रोप्रिएट लगा। और क्या हम कॉल आउट करेंगे जब हमें पता चलेगा सिस्टमेटिकली बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स सेक्सुअली हरास होते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस में, या हम कॉल आउट करेंगे जब हमें पता चलता है कि कोई चाइल्ड अब्यूज़र खुलेआम फिर रहा है, क्योंकि कुछ मौज़ूआत में तब्दीली लाने के लिए हमें कॉल आउट करना भी पड़ता है। जिस शख्स को कॉल आउट किया जा रहा है अगर वो नहीं बदलता तो ये ज़रूर देखा गया है कि जिस ग्रुप के लिए स्टैंड लिया जा रहा है उनको ताकत महसूस होगी, उनको ये महसूस होगा कि उनके लिए कोई खड़ा है या वो अपने लिए ख़ुद खड़े हो रहे हैं, और वो बार बार लोगों को इस चीज़ पे सोचने पे मजबूर कर रहे हैं कि जो बात कही गई थी वो क्यों गलत थी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमें कॉल आउट करना ही है तो फिर कॉल आउट का तरीका कैसा होगा। आप अपने इर्द गिर्द देखें,
میں اپنی سوشل میڈیا میں بھی دیکھتی ہوں ایسے جاننے والے جو بہت پڑھے لکھے ہیں اور بہت عزت کے قابل ہیں، مگر اگر ان کی کبھی آپ کوئی پوسٹ دیکھیں، ان کی کوئی ٹویٹ دیکھیں، جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے، جس قسم کی بات چیت کی جاتی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کال آؤٹ کے طریقے سے کسی میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ لڑائی بڑھے گی، لوگ شرمندہ محسوس کریں گے، ریزسٹ کریں گے، مگر شاید تبدیل نہیں ہوں گے۔ گالی گلوچ استعمال کرنا، کسی کی بات کے اوپر بات نہ کرنا مگر اس کے قد پہ، اس کی جسامت پر، اس کی رنگت پر، اس کے لباس پر بات کرنا شروع کر دینا جبکہ موضوع کچھ اور ہے، وہ بھی شاید کال آؤٹ کا طریقہ نہیں۔ تو اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے ہم بہت تبدیلی لا رہے ہیں تو شاید صرف ہم اپنی فرسٹریشن اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس طرح کا کال آؤٹ تو بلکہ وائلنٹ یا ابیوسو بن جاتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تحقیق بتاتی ہے کہ آن لائن فارمز آف وائلنس، جو کہ آن لائن پلیٹ فارمز پہ جس طرح سے جارحانہ رویہ رکھا جاتا ہے، وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے آف لائن فارمز آف وائلنس میں بھی۔ آئیے اب بات کر لیتے ہیں کال ان پہ۔ کال ان ایک طریقہ کار ہے جس میں ہم احترام سے کسی سے بات چیت کرتے ہیں، چاہے ہم وہ پرائیویٹلی بات کریں یا پھر ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں اوپنلی بات کریں، مگر طریقہ کار ایسا ہو جس میں احترام ہو اور اس کا مقصد اصلاح ہو۔ میں نے پہلی دفعہ کال ان کے بارے میں آج سے کچھ 7-8 سال پہلے پڑھا۔ ایک کالیگ نے میرے ساتھ ایک آرٹیکل شیئر کیا نیو یارک ٹائمز کا، جو کہ لوریٹا راس کے ایک کانسیپٹ کے اوپر تھا۔ لوریٹا راس ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیے ریپروڈکٹیو رائٹس پہ، وائلنس اگینسٹ ویمن پہ اور ریسزم پہ، اور انہوں نے اپنی تحقیق سے یا اپنے تجربے سے ان کو یہ بات سمجھ آئی، کیونکہ وہ کال آؤٹ کرتی تھیں، ان کو یہ سمجھ آئی کہ کال آؤٹ اتنا زیادہ ان کے کام میں ایفیکٹو نہیں تھا، جبکہ وہ لوگوں سے بات کرتی تھیں، ان سے ملتی تھیں، ان کو یہ کہتی تھیں ان کو ان کی کیا بات بری لگ رہی ہے، کیا چیز ان کو بدلنے کی ضرورت ہے، یا وہ ان سے ایسے سوال کرتی تھیں جس پہ دوسرا شخص سوچنے پہ مجبور ہوتا تھا کہ اگر میں نے یہ بات کی ہے تو یہ کیوں پرابلمٹک ہے، کیوں لوگ اس سے برا محسوس کریں، کیوں لوگوں کو لگا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے انہیں لگا کہ زیادہ تبدیلی آئی ہے۔ ان کے اس نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل کا عنوان تھا "What if instead of calling out people we call them in"۔ لوریٹا راس کے مطابق یہ اکاؤنٹیبلٹی وتھ کمپیشن ہے، کیونکہ جب ہم لوگوں کو عزت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، اور ہم ان میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سب کی طرح کوئی نہ کوئی غلطی کر سکتے ہیں، کوئی غلط سوچ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایسے اقدار جیسے ریسزم ہو گیا، سیکسزم ہو گیا، یہ سارے ہمارے معاشرے میں اتنے کامن ہیں، ان کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ کیوں غلط ہیں اور ان پہ اس طرح سے بات کی جائے۔ کالن کا جو کانسیپٹ ہے اس میں یہ آئیڈیالوجی ہے کہ دوسرا شخص بھی سننے کے لیے تیار ہے، وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ آپ کا ڈیفرنٹ اوپینین کیوں ڈیفرنٹ ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کی تذلیل کرنا نہیں مگر حقیقتاً تبدیلی لانا ہے۔ اب کال ان کے حوالے سے کچھ کرٹیسزم بھی ہے، کیونکہ ایک بات ازیوم کی جاتی ہے کہ دوسرا شخص سننے کو تیار ہے اور وہ آپ کے ساتھ اتنا ہی طاقتور ہے جتنے آپ طاقتور ہو، اور اس سے جو ولنریبل کمیونٹیز ہیں جو ویسے ہی کمزور محسوس کر رہی ہیں، ان سے یہ شاید کہا جا رہا ہے کہ آپ اطمینان اور صبر سے بات کریں، اور جو پاورفل لوگ ہیں وہ آپ کی بات سنیں گے۔ تو پاور ڈائنامکس اگر ڈیفرنٹ ہیں تو کیا کال ان کام کرے گا کہ نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سوال آتا ہے کہ کیا واقعی ہر کوئی بدلنے کے لیے تیار ہے؟ ان لوگوں کا کیا جو ٹرول کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں اور وہ آپ کی کوئی بات سننا نہیں چاہتے، تو کیا ان کے ساتھ بھی کال ان کیا جائے؟ کچھ کرٹیسزم یہ بھی ہے کہ شاید کال ان کام کرے اگر ون آن ون آپ کو کسی سے بات کرنی ہو، مگر آپ اگر سٹرکچرل چینجز لانا چاہتے ہیں، سسٹم میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو پبلک آؤٹ کرائے کرنا پڑے گا۔ اب آن لائن پلیٹ فارمز میں کال ان کیسا لگے گا؟ اگر تو آپ کسی شخص کو جانتے ہیں اور وہ ایسی بات کرے جو آپ کو اناپروپریٹ لگتی ہے، تو آپ فون اٹھا کے اس سے بات بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو میسج بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اگر کسی کو نہیں جانتے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کال ان کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کس قسم کے سوال کریں گے؟ دوسروں سے یہ پوچھنا آپ یہ کیوں اوپینین رکھتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی سوچ سے اقلیتوں کی کتنی تذلیل ہوتی ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس سے عورتیں کتنا غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں؟ میں جاننا چاہوں گی کہ کیوں آپ کا خیال ہے کہ یہ اس طرح سے بات کرنا صحیح ہے، ورسز یہ کہنا تم تو پاگل ہو، تم بے وقوف ہو، تمہیں کچھ آتا نہیں۔ یہ کال ان کا طریقہ ہو سکتا ہے۔
کچھ چیزوں پہ تو کلیئرلی ہمیں پتہ ہے کہ بچوں کے ساتھ وائلنس، عورتوں کے ساتھ وائلنس، کسی کے خلاف تعصب رکھنا، یہ سب غلط ہیں، مگر کچھ ایسے موضوعات ہیں جیسے سیاسی موضوعات ہیں، ہو سکتا ہے ہم ایک پولیٹیکل پارٹی سے ایگری کرتے ہوں، دوسرے سے ایگری نہ کرتے ہوں۔ اسی طرح اگر سائیکالوجی میں دیکھیں، اور بہت سارے لوگ انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اور مختلف کانسیپٹس کو ایکسپلین کرنے کے لیے مختلف پوائنٹ آف ویوز ہو سکتے ہیں، کیونکہ اتنی بے تحاشا تھیریز ہیں۔ اب ان سب چیزوں میں پولیٹیکل ایشوز ہیں یا سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، ہم ایک دوسرے کو کال آؤٹ کرنا شروع کر دیں کیونکہ ہم اس سے ایگری نہیں کرتے، اور اس میں گالی گلوچ اور تذلیل شروع کر دیں، تو اس میں کیا فائدہ ہوگا اور کیا تبدیلی آئے گی؟ کال آؤٹ کرنا اور بار بار ایسی لینگویج استعمال کرنا، ذاتی نوعیت کے اٹیکس کرنا جس کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں، اگلی دفعہ آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ اس کا آپ کی ذہنی صحت پر کیا اثر ہو رہا ہے، آپ کے ارد گرد موجود لوگوں پر اور خاص طور پر بچوں پر کیا اثر ہو رہا ہے، اور اس سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں، معاشرہ کیا سیکھ رہے ہے، کیا کوئی تبدیلی آ رہی ہے، ہم صرف کیا اپنے فرسٹریشن اور غصے کا اظہار کریں یا واقعی ہم کوئی چیز تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اپنے آپ سے یہ بھی پوچھیں کہ آپ کا مقصد کسی گروپ کو سپورٹ کرنا ہے، کوئی تبدیلی لانا ہے، یا محض کسی کی تذلیل کرنا ہے۔ آپ جب بھی آن لائن جائیں اور کسی بھی امپورٹنٹ موضوع پر اپنا اوپینین شیئر کرنا چاہیں تو ضرور اپنے سے سوال کریں کہ کیا آپ نے پرسنل اٹیکس کرنے ہیں، کسی کی تذلیل کرنی ہے، آپ نے گالی گلوچ تک جانا ہے، یا کال آؤٹ کرنا ہے ایک مہذب طریقے سے، یا پھر کال ان کرنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مختلف پہلو رکھ دیے ہیں، ان تمام باتوں کے فیصلہ آپ کا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، دیکھتے رہیں، سنتے رہیں معاشرہ اور نفسیات۔